بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتی۔ وہی رب ہے آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا، چنانچہ آپ اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر قائم رہیں۔ آمین۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 130۔ یا معاشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے رسول تم ہی میں سے جو سناتے تھے تمہیں میری آیات؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا۔ اور تمہیں خبردار کرتے تھے تمہارے اس دن کی ملاقات سے، اور وہ کہیں گے کہ ہم گواہ ہیں اپنی جانوں پر۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیاوی زندگی نے، اور وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف کہ وہ یقیناً کفر کی روش پر چلتے رہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ایک منظر پیش کر رہے ہیں، اور میدان حشر میں جب تمام لوگ وہاں موجود ہوں گے، جن اور انس، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ اور جس چیز پر ان کو سزا دی جا رہی ہوگی تو پوچھیں گے کہ کیا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے اندر تمہیں میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے؟ اب یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ ہمیں انسانوں میں رسولوں کے بھیجنے کا ذکر تو ملتا ہے کہ حضرت آدم سے پہلے رسول، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ ان کے بیچ میں درمیان میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، اور جو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کیا جنات میں بھی کوئی رسول آئے ہیں؟ اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ صرف انسانی رسول تھے، اور یعنی رسول جو ہیں وہ انسانی بھیجے گئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت نمبر 109 میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ۔ آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد انسان ہیں جس کی طرف ہم وحی بھیجتے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور رسول صرف انسان مرد ہی ہیں، پھر واللہ عالم۔ اب اس سے پہلے اور ایک اور گروہ ہے جو یہ کہتا ہے، جو دوسرے علماء ہیں، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انسانوں سے پہلے زمین پہ جنات تھے، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ تو اگر اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کے طور طریقے بھی بتائے ہوں گے، اور ان طور طریقوں کے لیے ان میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجے ہوں گے۔ لیکن جب انسانوں میں رسول آنے لگے تو پھر انسان کیونکہ اشرف المخلوقات ہیں، تو انسان ان رسول و پیغمبر جو ہیں وہ پھر انسانوں ہی کے جو رسول و پیغمبر تھے وہ جنات کے بھی پیغمبر و رسول ہوئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انسانوں کو نہیں قرآن سنایا بلکہ انہوں نے جنوں کو بھی سنایا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے جنوں پر سورہ رحمان پڑھ کے سنائی، اور اس میں ہے نا آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی یہ کہ دونوں رب جو ہے وہ دونوں کا، انسانوں اور جنوں دونوں کا رب ہے۔ تو یہاں پر جو آیت ہے، آیت نمبر 33، یا معاشر الجنی، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے گروہ جنس، اگر تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل کر بھاگنے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ، قوت اور غلبے کے بغیر تم نکل ہی نہیں سکتے، اور وہ قوت تمہیں کہاں سے آئے گی؟ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ جن اور انسان دونوں سے مخاطب ہے۔ اور سورہ رحمان کی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف
جو رسالت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں کے لیے نہیں تھی بلکہ جنوں کے لیے بھی تھی۔ پھر کئی ایک موقع پر آپ نے علیحدہ سے جن سے بھی بات چیت کی ہے۔ بعض اوقات اللہ کے حکم اور حکمت سے جنوں کے گروہ نے خود آ کر آپ کی تلاوت سنی۔ مثلا سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں بیان کیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ جنہوں نے ان کی سنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آیت نمبر 1 اور 2 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا، تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا اور وہ رشد و ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یعنی یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے۔ اور پھر کئی ایک موقع پر اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت ہے جنات نے سنی ہے۔ اسی طرح سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 اور 30 میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے اور جن کے ایک گروہ نے قرآن سنا اور پھر وہ لوگ قوم کے پاس چلے گئے اور فوراً ہی انہوں نے تبلیغ شروع کر دی۔ یعنی اس میں کیا ہے، سورہ احقاف کی آیت میں آئے ہم پڑھتے ہیں، اور یاد کیجئے جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جبکہ وہ قرآن سنتے تھے، پھر جب وہ اس کی تلاوت سننے کو حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہا خاموش رہو، یعنی چپ ہو جاؤ، سنو کیا کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کے چلے گئے، یعنی وہ ایمان لائے اور اپنی قوم کو ڈرانے والے گئے، یعنی کہ کتاب کے بارے میں بتانے چلے گئے اور ان کو آخرت کے بارے میں ڈرانے لگے۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی اور وہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی گئی، اور وہ حق کی طرف اور راہ مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے ذکر کیا، اس کا مطلب کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے اور تورات کو بھی جانتے تھے، یعنی وہ تورات کو بھی جانتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور تمام انبیاء جو تھے وہ جنوں کے لیے بھی ان کے لیے انبیاء بن کر آئے تھے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو تمام جو نبی تھے وہ جنوں کے لیے بھی نبی بن کر آئے تھے۔ اب جیسے آیت نمبر 29 میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ڈانٹ پلائی کہ انہوں نے انسانوں کو گمراہ کیا اور قیامت کے دن کسی کافر جن اور انس کو انکار کرنے کی جرات نہیں ہوگی اور سبھی اپنے اپنے کفر کا اعتراف کریں گے۔ اب اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دونوں گروہوں سے مزید اور پوچھے گا اور مزید ان سے کہے گا کہ کیا تمہارے پاس ہمارے انبیاء رسول نہیں آئے تھے؟ تو وہ بالکل کہیں گے، وہ اقرار کریں گے، قیامت کے دن اقرار کریں گے کہ اللہ نے انبیاء اور رسول بھیج کر اپنی تمام حجت تمام کی ہے، یعنی اللہ نے انبیاء اور رسول بھیجے تھے۔ پھر تب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کافروں کو ان کی دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ایک دوسری شہادت نقل کی کہ وہ خود ہی گواہی دیں گے کہ انہوں نے وہ انبیاء اور جو نبی آئے تھے ان کا انکار کیا اور کفر کی راہ اختیار کی، یعنی وہ اپنی جو ہے خود ہی اپنی گواہی دیں گے کہ ہم نے جو ہے کفر کیا اور ہم کفر میں تھے، اور یہ ہے کہ ہم شرک میں پڑے رہے، ہم دنیا کے رنگینیوں میں کھوتے رہے، ہمیں دنیا ہی ہمارا مقصود تھی اور ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھوتے رہے، اور ہم نے نبیوں کو اور انبیاء کو سب کا انکار کیا۔ اچھا، قیامت کے دن کافروں کا یہ قول بھی قرآن میں منقول ہے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم اپنے رب کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے شرک نہیں کیا۔ اچھا، امام شوکانی نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ کفار اپنی غایت درجہ کی پریشانی اور عقل گم ہو جانے کی وجہ سے وہ کبھی کچھ کہیں گے کبھی کچھ کہیں گے، یعنی کہ وہ لوگ کسی ایک بات پہ نہیں رہیں گے، جب ان کو اپنا انجام نظر آئے گا تو وہ جو ہے وہ کھا کر کہیں گے کہ اے رب ہم مشرک نہیں تھے، تو ہم نے شرک نہیں کیا، اور وہ غلط قسم کی باتیں کہیں گے۔ تو یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ میدان محشر میں بہت سے مراحل ہوں گے اور بے شمار گروہوں سے سوال جواب کیے جائیں گے، اور یہ مختلف مراحل ہیں، مختلف مواقع پر مختلف جماعتوں اور گروہوں کے ساتھ مختلف قسم کے یہاں پر مکالمات نقل ہوئے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 131۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ اور یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی سنت نہیں کہ وہ بستیوں کو برباد کر دے ظلم کے ساتھ، جب کہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ مختلف قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور انہوں نے اپنی قوموں میں رہ کر ان کو ڈرایا، تذکیر کی، تبشیر کی، اپنا پورا فرض ادا کیا۔ پھر بھی اگر اس قوم نے قبول نہ کی اس کی دعوت اور حق کو قبول نہیں کیا، اسے انکار کیا، تو پھر اللہ نے ان پر عذاب بھیج دیا، یعنی کہ اللہ کا عذاب آیا۔ لیکن ان نبیوں اور رسولوں جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں سے نکال دیا اور اس کے بعد اس میں عذاب بھیجا۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک کسی بستی یا قوم پر عذاب ٹوٹ پڑے، بلکہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ قاعدہ اس طرح بیان فرمایا ہے، یعنی وہ عذاب جس کسی کے قوم کو جس عذاب سے جس کسی قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے اور اسے تباہ کر کے بالکل تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، تو وہ کسی رسول کی بعثت کے بغیر نہیں بھیجا جاتا، بلکہ رسول آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا بتاتے ہیں، اور پھر رسول صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، قوم کو بار بار مہلت دیتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ لوگ کفر پر اڑے رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یعنی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 9.5 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اور تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور جو ایمان والے لوگ تھے ان کو علیحدہ کر دیا اور ان کو کشتی میں سوار کروا دیا، اور باقی لوگوں پر اللہ نے پانی کا عذاب بھیج دیا، یعنی سیلاب کی زد میں آ کے وہ سب تباہ و برباد ہو گئے، وہ دنیا پوری تباہ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں اور نیک لوگوں کو اس بستی سے نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں عذاب ڈال دیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ سب نیکوکار بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی سب بدکار ایک جیسے ہو سکتے ہیں، بلکہ اعمال کے لحاظ سے مختلف افراد کے مختلف مقامات و مراتب ہوں گے۔ جیسا جو زیادہ نیک ہوگا ظاہر اس کا درجہ زیادہ بلند ہوگا، اور اسی طرح مرتبے اور درجات ہوں گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ہے اس سے یہ لوگ جو کر رہے ہیں۔ اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر دونوں کی ایک ساتھ تفسیر کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 133، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب تو غنی ہے، رحمت والا، یعنی کسی کو عذاب دے کر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور کسی کی بندگی اور اطاعت اس کے لیے اس کا کوئی رکا ہوا کام چل نہیں پڑتا یا کچھ ایسا ہے، وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اس کو کسی کی نہ بندگی کی ضرورت ہے، نہ کسی کی اطاعت کی ضرورت ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور اگر وہ چاہے تو سب کو لے جائے، ختم کر دے، اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے وہ لے آئے۔ وہ اسی پر قادر ہے کہ ایک نئی مخلوق کو تمہارے جانشین بنا دے، کوئی نئے لوگ لے آئے۔ اللہ کا اختیار مطلق ہے، اور وہ چاہے تو ایک نئی نسل آدم پیدا کر سکتا ہے۔ کما انشأکم من ذریتی قوم آخرین، جس طرح اس نے تمہیں اٹھایا ہے کسی اور قوم کی نسل میں سے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، نہ اس کو اس کی عبادت کا محتاج ہے، نہ ان کا ایمان اسے نفع پہنچا سکتا ہے، اور نہ ہی ان کا کفر اسے نقصان پہنچاتا ہے۔ لیکن اس کمال بے نیازی کے باوجود وہ اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ رحمان ہے۔ اس کی بے نیازی اس پر رحم کرنے کے معنی نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنے نافرمان بندوں کو یکسر ہلاک کر سکتا ہے، یعنی وہ چاہے تو ان کی فوراً سزا دے کے اپنے نافرمان بندوں کو فوراً ہلاک کر دے، اور ایک ایسی قوم لے کر آئے جو اس کی فرما بردار ہو، جو مطیع ہو، جیسے کہ گزشتہ زمانوں میں قوموں کے ساتھ ہوا ہے کہ ایک قوم کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں اور پھر دوسری قوم آ جاتی ہے۔ جیسے قوم عاد عرب کی زبردست اور طاقتور قوم تھی، لیکن جب اس کو تباہ و برباد کر دیا
تو انہی میں سے کچھ اہل ایمان لوگ جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھی تھے وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، اور ان کے ذریعے اس کے بعد قوم سمود وجود میں آئی۔ پھر قوم سمود کو بھی ہلاک کر دیا گیا، اور اس میں سے بچ رہنے والے اہل ایمان جو تھے ان کی آگے نسل چلی اور مختلف علاقوں میں اور مختلف قومیں آباد ہو گئیں۔ چنانچہ جیسے تمہیں ہم نے اٹھایا ہے کسی دوسری قوم کی نسل سے، اسی طریقے سے ہم تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو بھی لے آئیں گے۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بے شک۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 134۔ انما توعدون لآیۃ وما انتم بمعجزین، یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا جو دھمکی دی جا رہی ہے وہ آ کر رہے گی، اور تم عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ یعنی تم اپنی سازشوں سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس کے قابو سے باہر نہیں جا سکتے۔ اللہ کے تمام جو وعدے ہیں وہ پورے ہو کے رہیں گے۔ یعنی اس سے مراد ہے قیامت کا آنا جو برحق ہے، اس کے احوال ہیں کہ قیامت آئے گی اور بالکل آئے گی اور سب کا حساب کتاب ہوگا۔ یہاں اس کے احوال بتائے جا رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی تردید کی جائے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آدمی مرنے کے بعد گل سڑ جائے گا تو اس کے بعد اس کی کوئی زندگی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 135۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگوں، کر لو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر، میں بھی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا ہے۔ یعنی میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، تم بھی کرو کیا کر رہے ہو۔ یعنی یہ ایک گویا چیلنج کا انداز ہے، ایک دھمکی کا انداز ہے کہ مجھے تو تم لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے 12 برس گزر گئے، تم نے اس دعوت کے خلاف بہت ہی تم نے زور لگایا، ایڑی چوڑی کا زور لگایا اس دعوت کو روکنے کے لیے، طرح طرح سے مجھے ستایا۔ 3 سال تک شعب بنی ہاشم میں محصور رہا، میرے ساتھیوں پر تم نے ظلم و تشدد کیا، ہر ممکن اور ہر بار آزمایا۔ غرض کہ تم میرے خلاف جو بھی کر سکتے تھے کرتے رہے، لیکن میں جو ہے اپنے فرائض منصبی پر قائم رہوں گا اور میں اس کو ادا کرتا رہوں گا۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس کے لیے عاقبت کا گھر ہے، یقیناً ظالم بھی فلاح نہیں پائیں گے بے شک۔ یعنی عاقبت کی دائمی کامیابی کس کے لیے ہے، عاقبت کا گھر یعنی جنت، کس کے لیے وہاں جنت ہے، کس کے لیے روح و ریحان ہے، کس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، یہ عنقریب تم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ یعنی اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کافروں کے لیے قسم کی دھمکی ہے کہ تم لوگ اپنے کفر اور شرک پر جمے رہو، مجھے بھی تمہاری اور تمہارے کفر کی کوئی پرواہ نہیں، میں بھی اسلام پر ثابت قدم رہوں گا۔ تم لوگ عنقریب جان لوگے کہ حق پر کون ہے اور باطل کون ہے، اور فتح و نصرت اور عزت و غلبہ تمہارا نصیب ہوگا یا ہمارا ہوگا۔ چنانچہ اللہ نے اپنے رسول سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، مکہ فتح ہوا، دشمنان اسلام کو منہ کی کھانی پڑی، اور آپ کی زندگی میں ہی پورا جزیرہ عرب حلقہ بغوش اسلام ہوا، یعنی پورے عرب میں اسلام پھیلا، اور آپ کی وفات کے بعد خلفاء کی زندگی میں فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ فارس اور روم اور اس کے بعد بر صغیر ہند و پاک کی سرزمین میں اسلام کی شعائیں پھیلنے لگیں، اور یہ سرزمین اسلام کی شعاؤں سے منور ہونے لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 136۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور انہوں نے اللہ کے لیے رکھا ہے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشی میں سے ایک حصہ۔ فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنے خیال سے
کہ یہ تو اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا تو اللہ کو تو نہیں پہنچ سکتا، اور جو حصہ اللہ کو ہوتا وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا تھا۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ بے شک اچھا، یہاں پر مشرکین کی ایجاد کردہ بدعات، کفر و شرک اور اللہ کے مقابلے میں بتوں کی جو اہمیت ان کے دل اور دماغ میں تھی، انہی باتوں کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ایک بڑے خدا کو مان کر ایک اللہ کو تو مانتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے خداؤں کو اس کی وحدانیت میں شریک کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہی شرک ہے، یعنی وہ شرک کرتے تھے۔ تو اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ اللہ تو ایک ہے، کائنات کا خالق بھی یہی ہے، لیکن یہ جو دیویاں دیوتا ہیں ان کا بھی اس کی خدائی میں کچھ نہ کچھ دخل ہے، اور اس کو کچھ عمل دخل بھی اور اختیار بھی ان کے پاس ہے، یہ اللہ کے یہاں سفارش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے کچھ حصہ ان کو سونپ رکھا ہے، لہٰذا اگر ان کے کو نظر نیاز دی جائے، انہیں خوش کیا جائے تو ان کے دنیا کے کام چلتے رہیں گے۔ اب اہل عرب کا جو معروف ذریعہ آمدنی تھا، جو ذرائع معاش تھا، دو ہی تھے، ایک وہ بکریاں پالتے تھے یا کھیتی باڑی کرتے، دوسرا کھیتی باڑی کرتے تھے۔ تو اپنے عقیدے کے مطابق ان کا طریقہ یہ تھا کہ جانوروں اور فصل میں سے وہ اللہ کے نام کا ایک حصہ صدقہ کرتے تھے، جبکہ ایک حصہ الگ نکال کے بتوں کے نام پر دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے یعنی اپنے حساب سے تو وہ انصاف کر رہے تھے کہ کھیتوں کی پیداوار اور مال مویشی میں سے اللہ کے لیے بھی حصہ نکال لیتے اور اپنے چھوٹے خداؤں کے لیے بھی نکال دیتے۔ اس کے بعد یہ کیا کرتے تھے، اگلی آیت میں جیسے بتایا گیا ہے، پھر کہتے ہیں کہ اپنے خیال سے کہ یہ تو ہے اللہ کے لیے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا تھا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا وہ ان کے شریکوں کو پہنچ سکتا تھا۔ یعنی ہوتا کیا تھا کہ اب اگر کہیں کسی وقت کوئی ضرورت آ گئی، کوئی وقت آ گئی، کوئی ضرورت پیش آئی، تو اللہ کے حصے میں سے کچھ نکال کر یہ لوگ کام چلا لیتے تھے، مگر اپنے بتوں کے حصوں کا ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ گویا بت تو جیسے ان کے سروں پر ہر وقت کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ بتوں کے حصوں میں سے نہیں لیتے تھے، وہ اللہ کے حصوں میں لے لیتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے اگر بت کے حصے میں سے لے لیا تو یہ بت ناراض ہو جائے گا اور ہمیں فوراً ہمیں شامت آ جائے گی ہماری، لیکن کیونکہ معاذ اللہ تو ذرا دور ہے، اس لیے اس کے حصے کو وہ اپنے استعمال میں لا سکتے تھے۔ تو یہ وہ صورت تھی جس صورتحال یہ ان کے شریکوں کے لیے انہوں نے حصے مختص کیے ہوئے تھے۔ تو کیا گیا تھا، اللہ کا حصہ یعنی جب کہ اللہ کا حصہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا تھا، یعنی اللہ کے حصے میں سے وہ نکال لیتے تھے، لیکن بتوں کے حصے میں سے وہ کچھ نہیں نکالتے تھے اور اس کا کچھ بھی حصہ اللہ کو نہیں پہنچتا تھا۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کہ کیا ہی برا فیصلہ ہے جو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو عمل کر رہے ہیں، یہ کتنا ہی برا ہے، یعنی اس کی کوئی سند نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے یہ ایسے کام کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 137۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طرح مزین کر دیا ہے بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے اپنی اولاد کو قتل کرنا، یعنی اس میں اشارہ ہے مشرکین کے ان عقائد کی طرف جن کے تحت اپنے بچوں کو جنوں یا مختلف بتوں کے نام پر قربان کر دیتے تھے۔ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ وہ انہیں برباد کر دے اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دے، یعنی دین کو مشتبہ کر دے، دین کے معاملے میں ان کو شک میں ڈال دے۔ وَلَشَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ سب کچھ نہ کر سکتے، تو چھوڑ دیجئے ان کو بھی اور اس کو بھی جو یہ افترا پردازی کر رہے ہیں، یعنی جو یہ خود ساختہ کام کر رہے ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین کو مشتبہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یعنی دین میں شک پیدا کرنے کا، کہ ایسے عقائد،
ایسے رسومات اور ایسی چیزیں بھی دین میں شامل کر دی جائیں جس کا دین سے کوئی دور دور کا واسطہ بھی نہیں ہے. غلط رسومات، عقائد اور غلط چیزیں دین میں داخل کر دیں اور یہ کہیں کہ یہ دین ہے. اور جس طرح یہ قتل اولاد کی مثل ہے، ظاہر ہے یہ سب کچھ دین میں تو نہیں ہے، لیکن یہ سب مذہب کے نام پر وہ کر رہے تھے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دیں، ان کی یہ خود ساختہ غلط کاموں میں ان کو لگے رہنے دیجیے، آپ پریشان نہیں ہوئیے. یہاں پر جو ہے عرب کے مشرکین کی کچھ بے بنیاد رسمیں بیان ہو رہی ہیں اس آیت میں، اور آگے بھی آیت نمبر 44 تک یہ رسومات بیان کی جا رہی ہیں. ان لوگوں نے کسی معقول اور علمی بنیاد کے بغیر مختلف کاموں کو من گھڑت اسباب کی بنیاد پر حلال یا حرام کر رکھا تھا. مطلب خود اپنی اولاد کو انتہائی سنگ دلی سے قتل کر دیتے تھے. اگر لڑکی پیدا ہوتی تو اسے اپنے لیے بڑی شرم کی بات سمجھ کر اسے زندہ ہی زمین میں دفن کر دیتے. یا بعض لوگ اس وجہ سے بھی لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، اس لیے انسانوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ لڑکیاں رکھیں. لڑکوں کو بعض اس وجہ سے قتل کر دیتے تھے کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے، یعنی کہ ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں ہے، اتنا اس کے اوپر جو کس طرح ہم اس کو اور چیزیں دیں گے، اس کی ضروریات کو پورا کریں گے. اور کچھ لوگ اسے یعنی ایسے بھی تھے جو یہ نظر مان لیتے تھے کہ ہمارا جو 10واں لڑکا ہوگا اسے اللہ یا بتوں کے نام پہ ذبح کریں گے. اس کے علاوہ اپنے مویشیوں اور کھیتوں کی پیداوار کے بارے میں بھی عجیب و غریب عقیدے گھڑ رکھے تھے. ان میں سے ایک کا بیان اس آیت میں ہے، یہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور وہ یہ کہ اپنے کھیتوں کی پیداوار اور مویشیوں کے دودھ یا گوشت میں سے کچھ حصہ تو اللہ کے نام پر رکھتے تھے جو مہمانوں غریبوں میں تقسیم کے لیے ہوتا تھا، اور ایک حصہ اپنے بتوں کے نام سے نکالتے تھے جو بت خانوں پر چڑھایا جاتا تھا، اور اس سے بت خانوں کے نگرانی فائدہ اٹھاتے، کسی اور کو فائدہ نہیں ملتا تھا. اول تو یہ بات ہی بیہودہ تھی کہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کر کے ان کے نام کی پیداوار پر کچھ حصہ رکھا جائے، اور اوپر سے ستم ظریفی یہ کہ جو حصہ اللہ کے نام پر رکھا گیا تھا اگر اس میں سے کچھ بت والے حصے میں چلا جاتا تو کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے. اگرچہ بتوں کے حصے میں سے کوئی چیز اللہ کے نام میں چلی جاتی تو فوراً واپس کرنے کا اہتمام کرتے. اس طرح اور بھی مختلف رسومات ان کے اس میں تھی جو ہم آگے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 138. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ. اور کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیتی ممنوع ہے، اس کو نہیں کھا سکتے مگر وہی جن کے بارے میں ہم چاہیں اپنے گمان کے مطابق. یعنی یہ سب انہوں نے یہ جو ساری خود ساختہ پابندیاں ان پر لگائی ہوئی تھیں. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ. اور جو چوپائے ہیں ان کی پیٹھیں حرام ٹھہرائی گئی ہیں، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب کچھ جھوٹ گھڑ لیتے ہیں اس پر. یعنی اپنے مشرکانہ توہمات کے تحت بعض جانوروں کو سواری اور وزن بار برداری یعنی اس پر کوئی سامان بوجھ نہیں رکھ سکتے تھے، اس کے لیے انہوں نے ممنوع کر دیا تھا کہ اس پر نہ ہم سوار ہوں گے، نہ ہم اس پہ کوئی بوجھ ڈالیں گے، نہ کوئی سامان اس پہ رکھ کے لے جائیں گے. اور کچھ حیوانات یعنی جانوروں کے بارے میں طے کر لیتے تھے کہ ان کو جب ذبح کرنا ہو تو اللہ کا نام ہرگز نہیں لینا چاہیے. اسی لیے آیت نمبر جو 121 میں حکم آیا تھا کہ مت کھاؤ اس چیز کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. دراصل یہ اسی عقیدے کے بارے میں تھا کہ یہ رسم اور عقیدہ جو ان کا غلط ہے، اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو نہ کھایا کرو. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اللہ ان قریب انہیں سزا دے گا اس کی اس افطرا کی یعنی اس جھوٹ کی. یہ جھوٹی چیزیں جو انہوں نے اللہ کے بارے میں گھڑ لی ہیں تو اللہ انہیں ضرور اس کے بارے میں سزا دے گا. اب یہاں پر یہ ہے کہ مشرکین عرب جو ہے ان کی عادت تھی کہ وہ بہت سے احکامات خود ہی
وضع کر دیتے تھے، خود ہی احکامات بنا لیتے تھے اور انہیں اللہ کی طرف سے منسوب کر دیتے تھے، بناتے خود تھے اور یہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ خاص طور پر اپنے بتوں کے بارے میں بہت سے مشرکانہ عقائد اور اعمال جو تھے وہ انہوں نے ان کو اپنے اندر رواج بنا لیا تھا کہ انہیں اللہ کی طرف سے منسوب کر دیتے، وہ جو رواج بنا لیے تھے اور وہ یہ کہتے کہ اللہ کے احکامات ہیں۔ اس آیت کریمہ میں مشرکین کو انہی بعض عقائد اور اعمال کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کبھی ایسا کرتے کہ بعض جانوروں اور جو زمین سے پیداوار ہے اس کے بارے میں خود ہی کہہ دیتے اپنے گمان سے کہ یہ صرف ہمارے بتوں کے لیے ہے اور دوسروں کے لیے اس کا کھانا ممنوع ہے، انہیں وہی لوگ کھائیں گے جنہیں ہم چاہیں گے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں صرف بتوں کے جو خدمتگار ہیں وہی کھائیں۔ اور کبھی کچھ جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور کہتے کہ اس پر سواری کرنا ممنوع ہے۔ قرآن کریم نے سورہ المائدہ کی آیت 103 میں انہی جانوروں کو بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کا نام دیا ہے۔ اور کبھی کچھ جانوروں کو بتوں کے نام سے ذبح کر دیتے تھے اور اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، یعنی ان جانوروں کو بتوں کے نام سے ذبح کرتے اس میں اللہ کا نام نہیں لیتے اور اللہ پر جھوٹ کرتے تھے، اور یہی کہ یہ اللہ کی شریعت ہے کہ یعنی کہ اس طرح بتوں کے نام سے ہم ذبح کریں گے، اللہ کا نام نہیں لیں گے اور یہ جو ہے یہ اللہ کی شریعت ہے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ نے ان کے اعمال پر نکیر کرتے ہوئے، یعنی ان کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کو بتایا کہ یہ جو تم جھوٹ بول رہے ہو، جو دھوکہ دے رہے ہو، اس کے بدلے میں عنقریب تم دیکھ لو گے کہ تمہارا کیا انجام ہے، یعنی تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا اور اس کا انجام تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 139۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پہ وہ حرام ہے۔ یعنی کسی حاملہ مادہ جانور، اونٹنی یا بکری وغیرہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا گوشت صرف مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کا اس کا کھانا جائز نہیں۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ مردہ ہو تو پھر وہ سب اس میں حصہ دار ہوں گے، اللہ عنقریب انہیں سزا دے گا ان کی ان باتوں کے جو انہوں نے گھڑ لی ہیں، اور وہ یقیناً حکیم اور علیم ہے۔ یعنی ان ساری رسموں اور خود ساختہ عقائد کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہماری شریعت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے اور ہمارے آباء و اجداد بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تو علیم ہے، اس کو تو سب معلوم ہے۔ یہ رسمیں پہلے نہیں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حنیفم تھے اور ان کا تو سیدھا دین تھا، وہ ایک اللہ کو مانتے تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے، کسی غلط رسم میں نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ ساری جو رسومات تم نے کی ہیں اس کی تمہیں سزا دی جائے گی اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہیں جو ہے کیا سزا ملنے والا، عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا اس کی سزا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں مشرکین عرب کی ایک اور گمراہی بیان کی گئی ہے کہ جن جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے، ان کے بارے میں یہ شریعت ایجاد کی تھی کہ ان کا دودھ پینا اور اس کے بچوں کا گوشت کھانا صرف مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ چنانچہ عورتیں نہ ان کا دودھ پیتی نہ ان کے بچوں کا گوشت کھاتی۔ ہاں اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کا گوشت مرد عورتیں سبھی کھاتے، یعنی جو بچہ زندہ پیدا ہوتا ان کے ہاں جانور کا، تو اس کا جو گوشت وغیرہ ہے وہ صرف آدمی کھاتے، عورتیں نہیں کھاتی۔ یہ ان کی یہ انہوں نے شریعت ایجاد کی تھی کہ ان کا دودھ پینا اور بچوں کا گوشت کھانا صرف مردوں کے لیے حلال ہے، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ ہاں اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا، جانور کا بچہ کوئی مردہ پیدا ہوتا تو اس کا گوشت مرد عورتیں سبھی کھاتے، اس کا دودھ بھی مطلب گوشت وغیرہ سب مردیں کھاتے، سب کھاتے اور دودھ بھی پیتے۔ یہ ان کی خود ساختہ شریعت تھی جسے انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کر رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عن قریب اس کا بدلہ دے گا اور اس کو اس کی سزا ملے گی، یہ جو من گھڑت عقائد انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کر دیے ہیں جو کہ دینیت ابراہیمی نہیں ہے، نہ وہ شریعت میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 140۔ قد حسر الذین قتلوا اولادهم سفحا بغیر علم
وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، یقیناً نامراد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی سے، بغیر علم کے، اور انہوں نے حرام کر لیا اپنے اوپر وہ رزق جو اللہ نے انہیں دیا تھا، اور اللہ پر جھوٹ گھڑتے رہے۔ یعنی ان ساری غلط رسومات جو اللہ کے نام سے پریکٹس کرتے تھے، اور دوسری طرف بتوں کے نام پر قربانیاں دیتے، استحانوں پہ نظر و نیاز چڑھاتے، اسی طرح کے نذرانے وہ اللہ کے نام بھی دیتے تھے۔ تو یہ سارے معاملات ان کے اللہ تعالیٰ اور بتوں کے لیے مشترکہ طور پر یعنی ملے جلے چل رہے تھے۔ یعنی بتوں کے لیے بھی وہی ان نظر نیاز چڑھاتے تھے اور اللہ کو بھی نظر نیاز چڑھاتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے سارا جو دین ہے مشتبہ کر دیا، دین میں شک پیدا کر دیا، دین کو بالکل بالکل ہی ایک نیا دین بنا دیا، نئے سرے سے اس کو تبدیل کر دیا، اور اس میں دین ابراہیمی کی کوئی چیز ایسی شامل نہیں تھی۔ تمام چیز جو ہے، تمام دین مشتبہ تھا اور دین گڑبڑ کر دیا تھا انہوں نے۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، وہ گمراہ ہو چکے ہیں اور اب ہدایت پر آنے والی نہیں، یعنی وہ راستے سے بھٹک گئے ہیں اور وہ ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ مشرکین عرب نے تنگی رزق کے ڈر سے بیٹوں کو اور شرمندگی کے خوف سے انہوں نے بیٹیوں کو قتل کر دیا، اور بیٹیوں کو آپ کو پتہ ہے قتل کر دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو سورۃ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے، اور یہ قیامت یعنی حشر کے روز کا ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، آیت نمبر 8 اور 9 التکویر، وَإِذَا مَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا، یعنی قیامت کے دن اس چیز کا حساب کتاب ہوگا کہ یہ زندہ جو لڑکی کو زندہ گاڑا گیا ہے، یہ مارا گیا ہے، اس کا گناہ کیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہاں جس نے یہ کام کیا اس سے پوچھا جائے گا، اور اس لڑکی سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کی پاداش میں کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اور آگے ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کا گوشت کھانا ان کے لیے حلال بتایا تھا، تو اپنی خود ساختہ شریعت کے ذریعے انہوں نے اسے حرام بنا لیا۔ اسی طرح انہوں نے دنیا اور آخرت دونوں میں وہ نقصان کے مستحق ہوئے، دونوں میں وہ خسارہ ان کو ہوا۔ یعنی دنیا میں انہوں نے اولاد کھوئی، بیٹوں کو قتل کیا، بیٹیوں کو درگور کیا، بیٹیوں کو قتل کیا، بیٹوں کو رزق کی وجہ سے قتل کیا، اور بیٹیوں کو شرمندگی کی وجہ سے قتل کیا۔ تو انہوں نے دنیا میں اولاد بھی کھوئی اور اللہ کی نعمتوں سے محروم رہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ پر جو یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں، جو غلط قسم کی رسمیں ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب علیم عطا فرمائے گا، یعنی اس کو بہت سخت دردناک ان کے لیے، علیم کا مطلب ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو اللہم لا تجعلنا منہم، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہم ربنا نوّر قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، یہاں یہ رکوع اختتام پذیر ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔